نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو 30 سے زائد محدثین نے صحیح کہا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اسی عقیدے پر اجماع ہے، اسی حدیث کے مطابق عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے، اور وہاں پہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو موت کے آنے تک۔ تو حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ موت کے آنے تک عبادت کرو، اور اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ موت کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہیں اور انبیاء کرام عبادت کر رہے ہیں۔ تو واضح سی بات ہے کہ دنیا میں جو حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو یہ بطور مکلف ہونے کے ہے، اور جو قبر میں عبادت ہے یہ بطور تلذذ کے ہے، اور بطور تلذذ کے عبادت ویسے بھی ثابت ہے، جیسے سورہ ملک کی فضیلت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس کے فضائل کے باب میں یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو زمین سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی آواز آئی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ زمین سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے المانعہ، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو نبی بھی نہیں، عام بندہ ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے معراج کی رات، اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء کرام دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہ عبادت ہی ہے۔ اس لیے یہ دونوں آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ، ان دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہ مکلف ہونے کے اعتبار سے ہے، اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون یہ بطور تلذذ کے ہے، اس میں کوئی اختلاف اور منافات نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا